بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کورین زبان جو بک 1 ہے وہ کرتے ہیں شروع آج۔ تو یہ لیسن نمبر 1 ہے جی ہانگول اکی گی یعنی کورین الفابیٹ۔ تو کورین زبان ہے جی یہ ہمیشہ بائیں سے دائیں کی طرف لکھی جاتی ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف لکھی جاتی ہے۔ کورین زبان ہمیشہ کانسوننٹ سے شروع ہوتی ہے، کبھی کوئی لفظ کورین زبان کا واول سے شروع نہیں ہوتا۔ اگر کسی لفظ کی آواز واول سے آ بھی رہی ہو تو اس کے شروع میں کانسوننٹ جو ہوتا ہے خاموش ہوتا ہے، آواز خاموش ہوتی ہے۔ لفظ ہمیشہ جو ہے وہ کانسوننٹ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو موم کھا چھوم یہ لکھے ہوئے ہیں جی واولز اور کانسوننٹ، اور جو ایک مرتبہ ان کو پڑھتے ہیں پھر آگے چل کے ان کی آوازوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ چھاؤم یعنی کانسوننٹ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا ہے کیوک، نیون، دیگوت، ریول، میوم، بیوپ، شیوت، ایونگ، جیوت، ہیوت، کھیوک، تھیوت، یہ ہے جی پیوپ، چھیوچ، سنگیوک، سنگ دیگت، سنگ بیوپ، سنگ سیوت، سنگ جیوت۔ جی آگے موم یعنی واول۔ کورین زبان میں جی ٹوٹل کانسوننٹ جو ہیں وہ 19 ہیں اور ٹوٹل واول جو ہیں وہ 21 ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہیں نا وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو واول پہلا ہے آ، دوسرا آؤ، او، او، ا، ای، اے، وے، وی، یا، یو، 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 ای، یہ، وا، وو، وے، وے۔ یہ جی واول اور کانسوننٹ کی جس طرح ان کو پکارا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے وہ آپ نے سنا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ آگے واول لکھے ہوئے ہیں جی، یہ بیسک واول ہیں۔ تو یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے گیبن موم یعنی بیسک واول۔ تو تھامل اکو سشپشیو، تھام آئندہ، اکو پڑھ کر، سشپشیو لکھیں، یعنی کہ جس طرح وہ آگے لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھیں اور لکھیں۔ یہ ان کی پریکٹس بھی ساتھ میں انہوں نے دی ہوئی ہے، یہ ایسے لکھنا ہے ایسے۔ تو یہ پہلا واول ہے جی آ، اس کی آواز ہے آ، الف مدہ والی آ آواز ہے۔ دوسرا واول ہے جی اس کی آواز ہے یا۔ تیسرا واول ہے اس کی آواز ہے او۔ چوتھا واول ہے اس کی آواز ہے یو۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ان واولز میں ہم لوگوں نے جس طرح یہ پڑھتے تھے اپنا وہ ان کے ساتھ ای لگتا تھا، انہوں نے سارے ٹوٹل واول لکھے ہوئے ہیں ایک ترتیب سے نا۔ تو 5ویں نمبر پر انہوں نے واول دیا او، چھٹے پہ یو، 7ویں پہ او، پھر یو، ا، اور سب سے اینڈ پہ ای واول دیا ہوا ہے۔ تو نیچے انہوں نے جی مشق دی ہے، یہ ان سب کہتے ہیں مشق نو۔ اور سوال نمبر 1 ہے جی تھامل ارکشپشیو یعنی آئندہ پڑھیں۔ یہ ای لکھا ہوا ہے لفظ، اس کے معنی 2 کے ہیں۔ یہ او لکھا ہوا ہے گنتی کے، اس کے معنی 5 کے ہیں، 5 کے۔ یہ آ ای لفظ لکھا ہوا ہے، اس کے معنی بچے کے ہیں۔ او ای لکھا ہوا ہے، اس کے معنی کھیرے کے ہیں۔ یہ اویو لکھا ہوا ہے، اویو کے معنی دودھ کے ہیں۔ یو او لکھا ہوا ہے، اس کے معنی لومڑی کے ہیں۔ تو چلتے ہیں اسی طرح، یہ انہوں نے مشق دی ہوئی ہے۔ تو تھامل ارکشپشیو یعنی کہ یہ لکھا ہوا ہے جی آئندہ پڑھیں۔ تو آ، او، او، ا، یہ اس طرح ہے جی یہ ترتیب۔ تو چلو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں ساتھ، او، آ، او، ای۔ تو آپشن نمبر 3 میں یا، یو، یو۔ آپشن نمبر 4 میں یو، یا، یو۔ تو سوال نمبر 3 میں کہتا ہے تھامل تھدگو یعنی آئندہ سن کر،
مجنن ملتا ہوا، کوسل بات پرشپ شیو تلاش کریں، یعنی آئندہ سن کر صحیح بات جو ہے وہ تلاش کریں۔ تو پہلا آپشن میں آ او، دوسری آپشن میں ہے او ا، تیسری آپشن میں ہے او او، چوتھی آپشن میں ہے یا آ، پانچویں آپشن میں ہے او یو، چھٹی آپشن میں ہے یو یو۔ آگے وہ کہتے ہیں جی ایچھنگ موم یعنی ڈبل واول، یہ بھی نیچے لکھتے ہیں جی تھامل ارکوشپشیو یعنی کہ آئندہ پڑھ کر لکھیں، تو یہ انہوں نے جی واول دیے ہوئے ہیں۔ پہلا واول ہے اے، یہ ڈبل واول ہے اے، دوسرا واول ہے یہ، پھر تیسرا واول ہے اے، پھر چوتھا واول ہے یہ، پانچواں واول ہے وا، چھٹا واول ہے وے، ساتواں واول بھی وے، آٹھواں واول ہے جی وہ، نواں واول وے، 10واں واول ہے جی وی، اور لاسٹ والا واول ہے اے، اس کو بولتے ہیں جی اے۔ تو چلتے ہیں جی آگے، یونسب مشق دی ہوئی ہے، تو یونسب جو ہے نا وہ مشق کو بولتے ہیں۔ تو تھامل ارکشپشیو آئندہ پڑھیں، تھام آئندہ ارکشپشیو آئندہ پڑھیں، یہ کے معنی ہاں کے ہیں، جی کے، تو وا زبردست کے ہیں یا اچھا کے ہیں وا، تو وے کیوں، وے کے معنی کیوں کے ہیں، تو وایو 4 نمبر آپشن میں وایو، اس کا مطلب ہے جی آنا۔ وی اے کے معنی اوپر کے ہیں، اور چھٹے نمبر پر وے وایو لکھا ہوا ہے، وے وایو یعنی یاد کرنا، یہ دیکھیں یہ اس کے سر پر یہ کھانا دا بھی لکھا ہوا ہے، یہ یاد کر رہا ہے کوئی چیز نا۔ تو سوال نمبر 2 میں جی وہ کہتا ہے تھامل ارکشپشیو، یہ بھی یہاں پر بھی وہ کہتا ہے جی آئندہ پڑھیں، تو یہ واولز وغیرہ دیے گئے ہیں۔ پہلی آپشن میں جی اے یہ وا وہ، وی اے وا، یہ بھی ہے جی وے، وہ اے یہ وے وا اے یہ، اسی طرح یہ سوال نمبر 3 میں بھی دیا گیا ہے، تو یہ سیم وہی آوازیں ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں جی، اسی طرح آگے سٹارٹ ہو جاتا ہے جی چیپٹر نمبر 2، تو یہ بھی کورین الفابیٹ ہی ہیں، آگے ان کے بارے میں بتایا گیا ہوا۔ یہ جی چھوم وان یعنی کانسوننٹ ہیں جو پہلے وہ انہوں نے دیے گئے ہیں، تھامل ارکوشپشیو یعنی کہ آئندہ پڑھ کر لکھیں، یہاں پر بھی وہی۔ تو یہ ہے جی گھیوک، یہ حرف ہے گھیوک، گھیوک جو ہے جی اس کی 3 آوازیں ہیں، اگر یہ کسی حرف کے شروع میں آتا ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے کیچ یعنی کھے کی، تو اگر کسی لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے گاف کی، اگر کسی لفظ کے اختتام پہ یعنی اینڈ پہ آتا ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے کاف کی یعنی کے کی۔ اسی طرح یہ آگے والا جو حرف ہے اس کا نام ہے نیون، نیون، نیون جو ہے جی اس کی ایک ہی آواز ہے این یعنی نون کی، یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں درمیان میں یا اینڈ میں آ جائے تو اس کی ایک ہی آواز ہے جی، یہ نون ہی اس کی آواز آئے گی۔ آگے والا تیسرا جو کانسوننٹ ہے اس کا نام ہے جی دیگت، دیگت کی بھی 3 آوازیں ہیں، یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی آواز ٹی ایچ یعنی تھے کی، اگر کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی آواز دال کی یعنی ڈی کی، اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ آ جائے تو اس کی آواز تے یعنی ٹی کی۔ اسی طرح جی یہ حرف ہے آگے ریل، ریل کی 2 آوازیں ہیں، اگر یہ کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی آواز رے کی ہے، اگر کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو بھی اس کی آواز رے کی ہے،
اور اگر کسی لفظ کے اختتام یعنی اینڈ پہ آ جائے تو اس کی آواز لام یعنی ایل کی ہے۔ تو اسی طرح آگے والا جو کانسوننٹ ہے اس کا نام ہے جی میوم۔ میوم کی ایک آواز ہے جی، یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے یا اینڈ پہ آ جائے تو اس کی سمپل ایک ہی آواز ہے، اس کو میم یعنی ایم۔ اسی طرح جی بیوپ آ گیا، بیوپ کی بھی 3 آوازیں ہیں جی، یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی آواز بی ایچ یعنی بھے کی ہے، اگر کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی آواز بی کی ہے یعنی بے کی، اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ آ جائے تو اس کی آواز پی کی ہے یعنی پے کی ہے۔ تو بعض اوقات اس کو بیوپ کو پہلی آواز جو ہے وہ پی ایچ پی ہوتی ہے یعنی پھے سے۔ تو اسی طرح آگے جی شیوت آ گیا، اس کی 3 آوازیں ہیں، بیسیکلی 2 آوازیں ہیں، لیکن یہ اگر کسی کے لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی آواز ہے جی شین، اگر کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو پھر بھی اس کی آواز ہے شین، اور اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ آ جائے تو اس کی آواز ہے تے یعنی ٹی کی۔ تو اسی طرح آگے آ گیا جی ایونگ۔ ایونگ کی ایک آواز ہے جی اس کی ایونگ کی، اور وہ ہے آئی این جی والی ساؤنڈ، اور یہ 2 جگہ پہ خاموش ہے۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی کوئی آواز نہیں، کوئی ساؤنڈ نہیں، اگر یہ کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو بھی اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں، کوئی آواز نہیں، اور اگر یہ کسی لفظ کے اینڈ پہ آ جاتا ہے تو اس کی آئی این جی والی انگ والی آواز ہے۔ اسی طرح ہے جی آگے جیت۔ جیت کی بھی 3 آوازیں ہیں، اگر یہ کسی لفظ کے شروع میں آ جاتا ہے تو اس کی آواز ہے جیم، اگر یہ کسی لفظ کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اگر یہ کسی لفظ کے سٹارٹ میں آ جاتا ہے تو اس کی سی ایچ یعنی 6 کی آواز ہے، اگر کسی لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو جیم کی آواز ہے، اور اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ آتا ہے تو ٹی یعنی تے کی آواز ہے۔ اسی طرح پھر آگے پڑھتے ہیں دوسرے اپنا کانسوننٹ، وہ علیحدہ آگے دیے ہوں گے۔ بلکہ ساتھ ہی دیے ہوئے ہیں، انہوں نے ساتھ ہی پڑھتے ہیں جی۔ تو یہ چھیوچ ہے لفظ جی، حرف جی چھیوچ، اس کی 2 آوازیں ہیں جی، اگر کسی لفظ کے یہ شروع میں آ جائے تو اس کی آواز جو ہے نا وہ 6 کی سی ایچ کی ہے، اسی طرح اگر کسی کے درمیان میں آ جائے تو بھی 6 کی ہے، 6 کی ہے، اور اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ یعنی اختتام پہ آ جائے تو پھر اس کی آواز ٹے یعنی تی کی ہے، ٹی یعنی تے کی ہے۔ تو آگے والا جو حرف ہے جی اس کو بولتے ہیں کھیوک۔ کھیوک، تو اس کی جی 2 آوازیں ہیں، یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی آواز ہے کے ایچ یعنی کھے کی، درمیان میں آ جائے کسی لفظ میں تو پھر بھی اس کی آواز جو ہے وہ کے ایچ یعنی کھے ہے، اور کسی لفظ کے اختتام یعنی اینڈ پہ آ جائے تو پھر اس کی آواز جو ہے وہ کاف کی ہے۔ اسی طرح جی آگے تھیوت دیا ہوا ہے حرف، اور تھیوت کی جو ہیں وہ 2 آوازیں ہیں، اگر کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ ٹی ایچ کی یعنی تھے کی ہے، اگر کسی لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو بھی اس کی آواز ٹی ایچ یعنی تھے کی ہے، اور اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ آ جاتا ہے تو اس کی آواز ٹی یعنی تے کی ہے۔ تو اسی طرح آگے پھیوپ ہے جی، پھیوپ کی 2 اپنا سنگل سیم آواز ہے، یہ اگر کسی لفظ کے شروع پہ آ جائے، درمیان پہ آ جائے، اینڈ پہ آ جائے، اس کی آواز پھے ہی ہے جی۔ تو اسی طرح سے آگے ہیوت ہے، ہیوت کی 2 آوازیں ہیں، اگر کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کی آواز ہے کی ہے، اگر کسی لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو اس کی آواز ہے کی ہے، اور اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ آتا ہے تو اس کی آواز تے کی ہے۔ تو
آگے انہوں نے جی یہ پریکٹس دی ہوئی ہے، یہ انہوں نے کہا جی یہ چھوم اور موم کو ملا کر لفظ بنانے ہیں جی، چھوم اور موم کو ملا کر لفظ بنانے ہیں۔ یہ چھوم لکھے ہوئے ہیں جی اس طرف کو، اور یہ موم لکھے ہوئے ہیں اس طرف کو۔ یہ جیسے موم یعنی کانسوننٹ کا گیک لیا اور واولز کا آ لیا تو یہ بن گیا گا۔ کھا کھا کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ اسی طرح یہ انہوں نے پریکٹس دی ہوئی ہے، تو یہ دیکھ کر یہ سبھی ساتھی جو ہے نا وہ ضرور کریں۔ تو یہ پہلا لفظ ہے جی کھا، دوسرا کھیا۔ یہ پہلے حرف دیے گئے ہیں، اب حرفوں سے انہوں نے لفظ بنائے ہیں۔ کھا، کھیا، کھو، کھیو، کھو، کھیو، کھو، کھیو، کھ، گھی۔ یہ جی اس طرح انہوں نے یہ پریکٹس کی ہوئی ہے، یہ لازمی کیجئے گا۔ آگے یونسب دی گئی ہے جی مشق، تو دیکھتے ہیں مشق میں کیا۔ تھامل ارکشپشیو، آئندہ پڑھیں۔ یہ جی کھاسو، کھاسو جو ہے نا وہ سنگر کو بولتے ہیں۔ آگی بچے کو بولتے ہیں۔ نیمو، نیمو جی سکوائر یعنی مربع شکل کے ڈبے کو بولتے ہیں۔ تھاری ٹانگوں کو بولتے ہیں، پل کو بھی تھاری بولتے ہیں۔ سوری آواز کو بولتے ہیں۔ موجا ٹوپی کو بولتے ہیں، کیپ کو۔ آبو جی والد کو بولتے ہیں۔ ساجا شیر کو بولتے ہیں۔ سیو شریمپ یعنی جس کو عام زبان میں ہم جھینگا بولتے ہیں، جھینگا مچھلی، اس کو سیو بولتے ہیں۔ چھیوگے بولتے ہیں جی ربڑ کو، ریزر کو۔ چھیما سکرٹ کو۔ کھو ناک کو۔ تھاچو یہ شتر مرغ کو بولتے ہیں۔ پھودو انگور کو۔ ہوسو جھیل کو۔ یہ اسی طرح جی آگے انہوں نے پریکٹس پھر دی ہوئی ہے۔ تھامل ارکشپشیو، آئندہ پڑھیں۔ کھا دا ماسا، پھانا راجا۔ چھا کھا تھا پھا، چھو کھو تھو پھو۔ اسی طرح یہ آگے سوال نمبر 3 میں تھامل تھدگو، آئندہ سن کر۔ مجنن ملتی ہوئی، کھوسل بات کرشپشیو تلاش کیجئے۔ تو یہ جی پہلا لکھا ہوا نورے، پھر مورے، سایو، چھایو، سیو، میو، پھودو، پھودو، کھاجا، کھیجا، کھیچا، کھیچا، دوری، کھوری، کھو، کھو، تھایو، تھایو، موری، ہوری۔ تو یہ انہوں نے پریکٹس دی گئی ہے جی۔ تو یہ آگے جی ڈبل کانسوننٹ یا اچھا ان کو جو پڑھا جاتا ہے جی وہ سنگ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی جیسے ہے نا یہ سنگ کیوک، تو ایک جیسا دوسرا ساتھی، سنگ کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، تو جیسا ایک ہے ویسا ہی دوسرا، یعنی ایک جیسا دوسرا ساتھی۔ تو سنگیوک، تو سنگیوک ہے جو اس کی ایک ہی آواز ہے، وہ مکمل کاف کی آواز ہے۔ اسی طرح سنگ دیگت، اس کی بھی ایک ہی آواز ہے، تے کی آواز ہے اس کی۔ اسی طرح جی سنگ بیوپ، اس کی پے کی آواز ہے۔ سنگ سیوت، اس کی آواز جو ہے نا جی یہ چینج ہوتی ہے، یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی آواز سین ہے، اگر کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی آواز شین ہے، اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ آ جائے تو اس کی آواز جو ہے وہ ٹی یعنی تے کی ہے۔ تو سنگ چیوت آ گیا آگے جی۔ سنگ چیوت کی 2 آوازیں ہیں، اگر یہ کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کی آواز چے ہے، خالص چے کی، اگر کسی کے درمیان میں آ جائے لفظ کے تو وہاں پر بھی اس کی آواز چے ہے، اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ آتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ ٹی یعنی تے کی ہے۔ تو آگے جی تھامل ارکشپشیو، یہ کچھ انہوں نے تصویریں دی ہوئی ہیں اور یہ ان کو وہ بولتے ہیں کیا کیا۔ کاچھی، یہ دیکھیں یہ سنگ یک لگانا کا، کاچھی پرندہ۔
ओके कंधे, खवितुरामी ये टिड्डी को बोलते हैं जी, टिड्डा। तो सवाल नंबर 4 में वो कहता है पूरी, ये देखें ये संग बियोप है ना, तो पे की आवाज आ रही है इसकी ना, पूरी जड़ को बोलते हैं दरख्त की। आजोशी अंकल, चीगे ये देखें संग जियोत आ गया ना, चीगे ये कोरियन डिश है जी, ये खाने का नाम है। इसी तरह ये उन्होंने जो डबल वावल्स सॉरी डबल कॉन्सोनेंट हैं वो दिए हैं इन्होंने। तो पहला ये देखें का, कैसी है, काफ की आवाज है। फिर ता, ते की आवाज है। पा, पी की आवाज है। सा, सीन की आवाज है। चा, चे की आवाज है। इसी तरह ये सारी आवाजें हैं जी। को, तो, पो, सो, चो, कू, तू, पू, सू, चू। इसी तरह की, ती, पी, शी, ची। तो ये मश्क भी है जी। इसी तरह ये सवाल भी, थामल इर्कशिप्शियो आइंदा पढ़ें। खा, खा, का, ये देखें वही लफ्ज है, यहाँ पर ये गियोक है, इसकी आवाज है खा की। यहाँ पर जो है खियोक है, इसकी आवाज भी खा है। यहाँ पर ये संगियोक है, इसकी आवाज का है। इसी तरह था, ता। इसी तरह फा, फा, पा। इसी तरह छा, छा, चा। इसी तरह सा। तो ये आगे जी ये उनसे मश्क दी हुई है उन्होंने। थामल सशिप्शियो यानी पढ़कर लिखें। पहले नंबर पर ये किताब की तस्वीर है, किताब को छेक बोलते हैं। और ये घर के बाहर खड़ा है बंदा। फक, फक के मतलब है बाहर। नून के मतलब है बर्फबारी। तो सान का मतलब है जी पहाड़। ओत का मतलब है जी कपड़े। कोच का मतलब है फूल। फ्योल का मतलब है स्टार। मल का मतलब है घोड़ा। सम का मतलब है 3। और थक का मतलब है मुर्गी, हैन। इसी तरह ये मश्क दी गई है। फिर तो थामल थदगो मजनन खोसल खुरशिप्शियो यानी कि आइंदा सुनकर मिलती हुई बात तलाश करें। खोम, खोंग, थल, थाब, मोक, मोम, फांग, फाल, साम, सान, इल, इब। सवाल नंबर 3 में वो कहता है जी थामल इरकशिप्शियो आइंदा पढ़ें। छेक, शिक्सा, माजी माक, नून, फ्योंजी, सुनसुगुन, ओत, नाज, गोच, फात, छुदगारक, खुल, फांथाल, सुयोइल, फाम, माम, मोमुगे, इप, चिप, सुअब, खोंग, हानखांग, खांगाजी। इसी तरह फिर उन्होंने ये बताया हुआ है जी अगर किसी लफ्ज के एंड होने वाले जो पहले वाला हिस्सा है किसी लफ्ज का, उसका जो लफ्ज एंड हो रहा है लफ्ज का जिस कॉन्सोनेंट पे, तो या आगे जो उसका दूसरा हिस्सा है उसी लफ्ज का, उसके आगे अगर ईयंग आ जाए ऊपर, तो जो पहला हिस्सा है लफ्ज का उसके नीचे जो कॉन्सोनेंट होगा वो आगे चला जाएगा। जैसे यहाँ ये तो पढ़ने में फब अल लग रहा है ना, फब अल, फापल, यानी हमने तो यही पढ़ा था ना कि जो बियुप है इसकी जो तीसरी आवाज है ये पे की है, तो ये फप अल। तो असल में ये जो ईयंग साइलेंट है ये बियुप की आवाज ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा जी फाबल। फाबल ये इन्होंने बना के भी दिखाया हुआ है। ये ईयंग उन्होंने इधर से उड़ा दिया और बियुप ऊपर ले गए इसको ना, फाबल। इसी तरह मोगोयो,
تو یہ بنا کے دکھا دیا، او آگے سے گیو اپنا ایونگ اڑا دیا آگے سے، تو یہ موگو بن گیا۔ اسی طرح یہ لفظ اسی طرح انہوں نے بنا کے دکھائے ہوئے ہیں، تو یہ پریکٹس لازمی کیجئے گا۔ تو یہ ان سے مشق دی ہے ساتھ تھامل ارکشپشیو، آئندہ پڑھیں۔ تو یہ ہے جی موری، مونل، اپھے، تھادایو، شپویو، ایسویو، کاکایو، الگویو، انجایو۔ تو اسی طرح یہ دوسرا سوال ہے جی تھامل ارکشپشیو، چھانگمونل تھادا سیو، ساجینل چیگو سویو، چھیکے ایرمل ساسیو، مورل ماشیگو شپویو، آچھی میں پھینگوانے کھاسویو۔ تو یہ آگے انہوں نے جملے بنائے ہوئے ہیں جی۔ تو یہ ہے چھانگمونل تھادا سیو، دروازہ بند کر دیں یا بند کر دیجئے۔ دوسرا ہے جی ساجنل چیگو سویو، تصویر کھینچی، یعنی کھینچ چکا ہے وہ، یہ پاسٹ سینٹینس لگا ہوا ہے۔ تو تیسرے میں کہتا ہے چھے کے کتاب پر ایرمل ساسیو نام لکھیں۔ چوتھی آپشن میں کہتا ہے جی مورل ماشیگو شپویو، پانی پینا چاہتا ہوں۔ پانچویں میں کہتا ہے آچھی میں پھیونگوانے کھاسویو، آچھی میں صبح، پھیونگوانے کھاسویو ہاسپٹل، پھیونگوان ہاسپٹل کھاسویو گیا تھا۔ تو یہ ہمارا جی دوسرا چیپٹر بھی ختم ہو گیا۔ تو ویڈیو کرتے ہیں یہاں پہ ہی ختم۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم بھی محنت کرتے رہیں اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں، ویڈیو بنائیں۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔